پچھلی ویڈیو میں جو تھا سبق وہ صفحہ نمبر 20 تک مکمل ہو چکا تھا۔ اب آگے صفحہ نمبر 22 سے شروع کرتے ہیں۔ نئی سواریاں۔ ٹھیک، پرانے زمانے میں سواری اور بوجھ ڈھونے کا کام زیادہ تر جانوروں سے لیا جاتا تھا۔ لوگ گھوڑے اور اونٹ پر سوار ہو کر دوسرے شہروں کا سفر کرتے تھے۔ خچر، اونٹ اور گدھے پر سامان لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے۔ جب کبھی دور دراز مقام پر جانا ہوتا تو راہ میں کئی مہینے گزر جاتے تھے۔ سنسان بیابان میں چور اور ڈاکوؤں کا بڑا خطرہ رہتا تھا، کیونکہ یہ لوگ مسافروں کا سامان، روپیہ پیسہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ جہاں میلوں جنگل ہی جنگل ہوتا، وہاں پانی نہ ملنے کے سبب مسافر ہلاک ہو جاتے تھے۔ مسافر ہلاک ہو جایا کرتے تھے۔ ٹھیک، یہاں تک ہو گیا، یہ ہو جاتے تھے۔ جو لوگ لگاتار پیدل چلتے ان کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ غرض اس زمانے میں سفر کرنے والے بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرتے تھے، لیکن اس زمانے کے لوگوں پر اللہ تعالی نے کرم فرمایا کہ انسان کو نئی نئی سواریاں بنانے کی سمجھ دی۔ چنانچہ رب العالمین کی دی ہوئی عقل سے لوگوں نے طرح طرح کی سواریاں تیار کر ڈالیں۔ پانی پر تیرنے والی سواری اسٹیمر ہے۔ زمین پر چلنے والی سواری کار، موٹر بس، ٹرک اور ریل گاڑی وغیرہ ہے، اور فضا میں اڑنے والی سواری ہوائی جہاز ہے۔ یہ ہوائی جہاز کو اسٹیمر بھی کہا جاتا ہے، یہ موٹر کار۔ یہ ادھر آ گئی صفحہ نمبر 24 پہ۔ بس یہ ٹرک، یہ ہوائی جہاز جو آسمان میں اوپر اڑتا دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ آج ان سواریوں کی بدولت ہزاروں میل کا سفر بہت آسان ہو گیا ہے۔ بچوں، اصل احسان اللہ تعالی کا ہے، جس نے انسان کو عقل دی، دماغ دیا اور نئی نئی سواریاں بنانے کی ترکیب سمجھائی۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں، کبھی اس کی ناشکری نہ کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جو لوگ سفر کرتے تھے وہ پیدل سفر کرتے تھے، کچھ خچروں پہ کرتے تھے، کچھ اونٹوں پہ کرتے تھے، لیکن آج اللہ کا کتنا بڑا احسان۔ اور اس زمانے میں دور دور تک پانی میسر نہیں تھا، لوگوں کو سفر میں چلتے چلے جاتے تھے، جنگلوں میں چلتے تھے، پریشان تھے، پیروں میں کانٹے لگتے تھے، پانی نہیں ملتا تھا، کھانا نہیں ملتا تھا، تو اس کی وجہ سے جانیں چلی جاتی تھی، مر جاتے تھے۔ اور آج کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ٹرک دیا، ہوائی جہاز دیا، پانی کا جہاز ہے، موٹر مثال کے طور پہ کار ہے،
اے سی میں بیٹھے ہیں، مزے سے جا رہے ہیں، چاہے گرمی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈی اے سی میں جا رہے ہیں، اور ٹھنڈ کا موسم ہے تو گرم اے سی چلا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، لیکن یہ انسان پھر بھی اللہ کا احسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر وقت ہر حال میں، کسی بھی حال میں اللہ رکھے۔ اگر کوئی بھی پوچھے کہ صاحب کیا حال ہیں، تو ہمیشہ زبان پہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا کرم ہے۔ ہر حال میں، چاہے آپ پریشانی میں ہیں، آزمائش میں ہیں، بیماری میں ہیں، یا پیسے کے مالی حالات سے پریشان ہیں، لیکن ہر وقت جو ہے زبان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ ٹھیک، اب یہ یہاں تک مکمل ہو گیا۔ اب یہاں سے آتا چالاک بادشاہ۔ ہمارے ملک سے بہت دور پچھم کی اور اتر کے کونے پر ایک ملک عراق ہے، جس کی راجدھانی شہر بغداد شریف ہے۔ ابھی آ گیا صفحہ نمبر 26۔ اس شہر میں مسلمانوں کے سینکڑوں بادشاہ گزرے ہیں، انہی میں ایک بادشاہ عضد بھی گزرا ہے۔ اس بادشاہ کے زمانے میں چند ڈاکوؤں نے مل کر ایک پہاڑ کی کھو میں اپنا اڈا بنا لیا تھا۔ جب تجارتی قافلے ادھر سے گزرنا چاہتے تو یہ لوگ پہاڑی سے نکل پڑتے اور سوداگروں کا مال و اسباب بے دردی کے ساتھ لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان ڈاکوؤں کا زور اتنا بڑھ گیا تھا کہ پولیس والے بھی ان کی دھر پکڑ سے عاجز تھے، یعنی کہ پولیس والے بھی ان کو نہیں پکڑ پاتے تھے۔ جب عضد بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ فلاں پہاڑی میں رہنے والے ڈاکو ادھم مچائے ہوئے ہیں، ان کو قابو میں لانا مشکل ہو گیا ہے، تو اس نے نفیس حلوہ تیار کرایا اور اس میں تیز خوشبو ڈلوائی۔ پھر 2 صندوق منگوائے گئے اور ان میں یہ سب حلوہ بھرا گیا۔ بادشاہ نے ایک خچر پر حلوے کے دونوں صندوق لدوا دیے اور ایک تاجر کو بلوا کر حکم دیا کہ تم فلاں قافلے کے ساتھ یہ خچر لے کر روانہ ہو جاؤ۔ تاجر وہ خچر لے کر قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلے کے لوگ اس مقام کے پاس پہنچے جہاں ڈاکو کا اڈا تھا، تو قافلے والوں کو دیکھ کر سب ڈاکو نکل پڑے اور اس پر حملہ کر کے تمام مال اور سامان لوٹ لیا۔ صفحہ نمبر 27 چل رہا، اور اس خچر کو بھی پکڑ لیا جس پر حلوے کے صندوق لدے تھے۔ جب انہوں نے صندوقوں کو کھولا تو ان میں نفیس خوشبودار حلوہ پایا۔ پھر تو سب اس پر ٹوٹ پڑے اور خوب کھایا۔ حلوہ کھانے کے بعد ڈاکو بے ہوش ہو گئے، پھر سب کے سب مر گئے۔ قافلے والے کچھ دور ہٹ کر رکے ہوئے تھے۔ جب ڈاکوؤں کو مردہ دیکھا تو واپس دوڑے اور اپنے حلوے اور اپنے مال اور سامان پر قبضہ کیا اور ڈاکوؤں کے ہتھیار بھی لے لیے۔ لڑکوں، بچوں اور بچیوں، تم نے کچھ سمجھا؟ کچھ تم نے سمجھا ڈاکو حلوہ کھا کر کیوں مر گئے؟ بات یہ ہے کہ عضد ایک چالاک بادشاہ تھا۔ اس نے حلوے میں زہر ڈلوا دیا تھا تاکہ ڈاکو اسے کھا کر ہلاک ہو جائیں۔ ہلاک ہونا یعنی کہ مر جانا، انتقال کر جانا، اور آنے جانے والے قافلے ان کی لوٹ مار سے بچے رہیں۔ ٹھیک، یہ واقعہ یہاں مکمل ہو گیا۔ ابھی آ گیا صفحہ نمبر 28 اور یہ آ گیا صفحہ نمبر 29۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ مہینہ اور سال۔
7 دن کا ایک ہفتہ ہوتا ہے۔ ہفتے کے دنوں کے نام یہ ہیں، سبھی کو معلوم ہے قریب قریب: سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ اسلامی مدرسوں میں جمعہ کے روز تعطیل رہتی ہے، تعطیل یعنی کہ چھٹی رہتی ہے۔ اتوار کے دن ڈاک خانہ بند رہتا ہے، یعنی کہ سرکاری چھٹی ہوتی ہے وہ اتوار کے دن ہوتی ہے۔ سارے دنوں میں جمعہ کا دن بڑا اچھا ہے۔ اس دن دور نزدیک کے مسلمان اکٹھا ہو کر جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ 30 دن کا ایک مہینہ ہوتا ہے اور بعض مہینے 29 دن کے بھی ہوتے ہیں۔ 12 مہینے کا ایک سال ہوتا ہے۔ اسلامی مہینوں کے نام یہ ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ۔ حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سوموار کے دن سورج نکلنے سے پہلے بھور میں پیدا ہوئے۔ صبح سویرے کے وقت کو بھور کہتے ہیں۔ وہ بڑا سہانا وقت ہوتا ہے۔ ربیع الاخر کی 11 تاریخ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز دلائی جاتی ہے۔ رجب کی 26 تاریخ کا دن گزار کر رات میں ہمارے نبی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر آسمان پر تشریف لے گئے۔ اس آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں۔ براق جنت کی ایک سواری کا نام ہے۔ شعبان کی 15ویں رات بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات کا نام شب برات ہے۔ اس رات میں کلمہ اور درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے۔ بعض لڑکے اس مبارک رات میں کھیل تماشا کرتے ہیں، پھلجھڑی اور پٹاخے چھوڑتے ہیں۔ یہ بہت ہی برا کام اور شرعاً سخت گناہ ہے۔ رمضان شریف سب مہینوں سے افضل ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے۔ رمضان شریف کے پورے مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ شوال کی 1 تاریخ کو اور ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید منائی جاتی ہے۔ مسلمان نہا دھو کر نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر عیدگاہ پہنچ کر 2 گانا ادا کرتے ہیں۔ ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخوں میں قربانی ہوتی ہے۔ شوال کو عید کا مہینہ اور ذی الحجہ کو بقرہ عید کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ سبق ہو گیا 30 31، صفحہ نمبر 31 تک یہ مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کو صحیح طریقے سے یاد کریں، ذہن نشین کریں، انشاءاللہ پھر آگے کا آگے بتایا جائے گا۔